بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الامین والعاقبۃ للمتقین۔ اما بعد، آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب چینل حسن خورشید اوان اور میں خورشید احمد ہوں۔ آئیے قرآن پڑھنے کے سلسلے میں آج ہم سورۃ نساء کی آیت نمبر 43 سے آیت نمبر 50 تک کا ترجمہ اور تفسیر پڑھیں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا لا تقربوا الصلاة وانتم سکارى حتى تعلموا ما تقولون ولا جنبا الا عابری سبیل حتى تغتسلوا وَإِن كُنتُم مَّرْضَىٰ أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِّنكُم مِّنَ الْغَائِطِ أَوْ لَمَسْتُمُ النِّسَاءَ فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَفُوًّا غَفُورًا۔ اے ایمان والو، جب تم نشے میں مست ہو نماز کے قریب نہ جاؤ جب تک کہ اپنی بات کو سمجھنے نہ لگو، اور جنابت کی حالت میں جب تک کہ غسل نہ کر لو۔ ہاں، اگر راہ چلتے گزر جانے والے ہوں تو اور بات ہے۔ اگر تم بیمار ہو یا سفر میں، یا تم سے کوئی قضائے حاجت سے آیا ہو، یا تم نے عورتوں سے مباشرت کی ہو اور تمہیں پانی نہ ملے تو پاک مٹی کا قصد کرو اور اپنے منہ اور اپنے ہاتھ مل لو، بے شک اللہ تعالیٰ معاف کرنے والا بخشنے والا ہے۔ اس آیت کریمہ کی مفسرین نے تشریح کچھ یوں کی ہے، جس کا ایک مختصر سا حصہ پیش کیا جا رہا ہے۔ یہ حکم اس وقت دیا گیا تھا کہ ابھی شراب کی حرمت نازل نہیں ہوئی تھی، یعنی کہ یہ حکم اس وقت دیا گیا تھا جب شراب ابھی تک حرام نہیں ہوئی تھی۔ چنانچہ ایک دعوت میں شراب نوشی کے بعد جب نماز کے لیے کھڑے ہوئے تو نشے میں قرآن کے الفاظ بھی امام صاحب غلط پڑھ گئے۔ تفصیل کے لیے، اس بات کی تفصیل کے لیے دیکھیے ترمذی تفسیر سورہ نساء، یعنی اس آیت کی جو تفسیر ترمذی شریف میں ہے، آپ یہ وہاں پر مکمل تفصیل دیکھ سکتے ہیں، جس پر یہ آیت نازل ہوئی کہ نشے کی حالت میں نماز مت پڑھا کرو۔ گویا اس وقت صرف نماز کے وقت کے قریب شراب نوشی سے منع کیا گیا ہے، بالکل ممانعت اور حرمت کا حکم اس کے بعد نازل ہوا۔ یہ شراب کی بابت دوسرا حکم ہے جو مشروط ہے، یعنی ناپاکی کی حالت میں بھی نماز مت پڑھو، کیونکہ نماز کے لیے طہارت بہت ضروری ہے۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ مسافری کی حالت میں اگر پانی نہ ملے تو جنابت کی حالت میں ہی نماز پڑھ لو، جیسا کہ بعض نے کہا ہے، بلکہ جمہور علماء کے نزدیک اس کا مفہوم یہ ہے کہ جنابت کی حالت میں تم مسجد کے اندر مت بیٹھو۔ البتہ مسجد کے اندر سے گزرنے کی ضرورت پڑے تو گزر سکتے ہو۔ بعض صحابہ کے مکان اس طرح تھے کہ انہیں ہر صورت میں مسجد نبوی کے اندر سے ہی گزر کر جانا پڑتا تھا۔ یہ رخصت انہی کے پیش نظر دی گئی ہے ابن کثیر، ورنہ مسافر کا حکم آگے آ رہا ہے۔ بیمار سے مراد وہ بیمار ہے جسے وضو کرنے سے نقصان یا بیماری میں اضافے کا اندیشہ ہو۔ مسافر عام ہے، لمبا سفر کیا ہو یا مختصر، اگر پانی دستیاب نہ ہو تو تیمم کرنے کی اجازت ہے۔ پانی نہ ملنے کی صورت میں یہ اجازت مقیم کو بھی حاصل ہے، لیکن بیمار اور مسافر کو چونکہ اس قسم کی ضرورت عام طور پر پیش آتی رہتی ہے، اس لیے بطور خاص ان کے لیے اجازت بیان کر دی گئی ہے۔ قضائے حاجت سے آنے والا اور بیوی سے مباشرت کرنے والا، ان کو بھی پانی نہ ملنے کی صورت میں تیمم کر کے نماز پڑھنے کی اجازت ہے۔ تیمم کا طریقہ یہ ہے کہ ایک ہی مرتبہ ہاتھ زمین پر مار کر کلائی تک دونوں ہاتھ ایک دوسرے پر پھیر لے، کونیوں تک ضروری نہیں، اور منہ پر بھی پھیر لے۔ قال فی التیمم ضربۃ للوجہ والکفین، مسند احمد۔ عمار رضی اللہ عنہ، جلد 4 صفحہ 263۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تیمم کے بارے میں فرمایا کہ یہ دونوں ہتھیلیوں اور چہرے کے لیے ایک ہی مرتبہ مارنا کافی ہے، یعنی مٹی پر، سعیداً طیباً مطلب پاک مٹی پر، اور سعیداً طیباً سے مراد بھی پاک مٹی ہے، زمین سے نکلنے والی ہر چیز نہیں، جیسا کہ
بعد کا خیال ہے حدیث میں اس کی مزید وضاحت کر دی گئی ہے۔ جعلتہ ترابن طہالنا طہورن اذا لم نجد الماء، صحیح مسلم کتاب المساجد۔ مطلب یہ کہ جب ہمیں پانی نہ ملے تو زمین کی مٹی ہمارے لیے پاکیزگی کا ذریعہ بنا دی گئی ہے۔ یعنی اس شریعت اسلامیہ میں اگر عبادات کے لیے وضو کرنا اور پاک ہونا ضروری ہو جائے تو اگر پانی نہ ملے تو مٹی جو ہے یہ پاک کرنے والی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے مٹی میں وہی تاثیر وہی اثر رکھ دیا ہے جس سے جیسے پانی سے انسان اپنی صفائی پاکی کرتا ہے، ایسے ہی پانی نہ ملنے کی صورت میں مٹی سے ہو جاتا ہے۔ اور تیمم کا چھوٹا سا طریقہ جو ہے وہ پہلے یہاں بیان کیا گیا ہے کہ یہاں کونیوں تک ضروری نہیں کہ ہاتھ کو پھیرا جائے، ایک ہی بار مٹی پر بسم اللہ پڑھ کر ہاتھ مارنا ہے اور دونوں ہاتھیوں کی جو پشت ہے اس پر پھیرنا ہے، پہلے دائیں پھر بائیں اور پھر چہرے پر پھیر لینا ہے، اس طرح تیمم ہو جائے گا۔ علم تر الی الذین اوتوا نصیبا من الکتاب یشترون الضلالۃ ویریدون ان تضلوا السبیل، کیا تم نے نہیں دیکھا جنہیں کتاب کا کچھ حصہ دیا گیا ہے وہ گمراہی خریدتے ہیں اور چاہتے ہیں کہ تم بھی راہ سے بھٹک جاؤ۔ یہاں مراد یہود و نصارہ ہیں۔ واللہ اعلم باعدائکم وکفی باللہ ولیٰ وکفی باللہ نصیرا، اللہ تعالیٰ تمہارے دشمنوں کو خوب جاننے والا ہے اور اللہ تعالیٰ کا دوست ہونا کافی ہے اور اللہ تعالیٰ کا مددگار ہونا بس ہے۔ من الذین حادوا یحرفون الکلم عن مواضعہ ویقولون سمعنا وعصینا واسمع غیر مسمع ورائنا لیا بألسناتهم وطعنا فی الدین ولو انہم قالوا سمعنا واطعنا واسمع وانظرنا لکان خیرا لہم واقوم ولکن لعنہم اللہ بکفرہم فلا یؤمنون الا قلیلا۔ بعد یہود کلمات کو ان کی ٹھیک جگہ سے ہیر پھیر کر دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہم نے سنا اور نافرمانی کی، اور سن اس کے بغیر کہ تو سنا جائے اور ہماری رعایت کر، لیکن اس کہنے پہ اپنی زبان کو پیچ دیتے ہیں اور دین میں تانا دیتے ہیں۔ اور اگر یہ لوگ کہتے کہ ہم نے سنا اور ہم نے فرمانبرداری کی، آپ سنیے ہمیں دیکھیے، تو یہ ان کے لیے بہت بہتر اور نہایت ہی مناسب تھا، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کے کفر سے انہیں لعنت کی ہے، بس یہ بہت کم ہی ایمان لاتے ہیں۔ لعنت کا مطلب یہی ہوتا ہے کہ رحمت سے دوری۔ یہودیوں کی خباثتوں اور شرارتوں میں سے ایک یہ بھی تھی کہ ہم نے سنا کے ساتھ ہی کہہ دیتے لیکن ہم نافرمانی کریں گے، یعنی اطاعت نہیں کریں گے۔ مطلب یہ کہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کلام جب سنتے، قرآن پاک کو سنتے یا کوئی بھی واعظ و نصیحت کی بات، یا جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم دین کی دعوت دیتے تو کہتے کہ ہم نے سنا ضرور ہے لیکن ہم نافرمانی ہی کریں گے، اس پر اس کی اطاعت نہیں کریں گے۔ یہ دل میں کہتے، یعنی کہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے یہ بات نہیں کہتے تھے، بلکہ یہ نافرمانی والی بات جو تھی یہ دل میں کہتے تھے، یا پھر اپنے ساتھیوں میں شوخ و جسارت کا ارتکاب کرتے ہوئے منہ پر کہتے۔ اسی طرح غیر مسمعن تیری بات نہ سنی جائے، یہ بد دعا کے طور پر کہتے، یعنی تیری بات قبول نہ ہو۔ رائنا کی بابت دیکھیے سورۃ بقرہ آیت نمبر 14 کا جو تفسیر ہے، وہاں آیت نمبر 14 میں سورۃ بقرہ کے حاشیے میں بھی آپ دیکھ سکتے ہیں۔ یعنی ایمان لانے والے بہت ہی قلیل ہیں۔ پہلے گزر چکا ہے کہ یہود میں سے ایمان لانے والوں کی تعداد 10 تک بھی نہیں پہنچی، یا یہ معنی ہے کہ بہت ہی کم باتوں پر ایمان لاتے، جبکہ ایمان نافع یہ ہے کہ سب باتوں پر ایمان لایا جائے۔ یعنی کہ جتنے بھی قبیلے تھے یہود، جتنی کی تعداد میں تھے، جیسا کہ ہمارے ایک سلسلہ تھا اسی چینل پر سیرت کے سچے موتی کے نام سے، اس میں ہم نے تفصیلاً اس بات کی وضاحت کی ہے کہ یہود کیسے آ کر یہاں پر عرب میں آباد ہوئے تھے، کیونکہ ان کے نزدیک جو مختصراً یہ ہے کہ ان کے نزدیک یہ تھا، ان کی کتابوں میں وہ اس چیز کو پاتے تھے کہ ایک آخری نبی جو آئے گا وہ ایسی سرزمین پر نمودار ہوگا جو کھجوروں والی زمین ہے۔ تو انہوں نے سارے عرب کے ادھر ادھر دائیں بائیں اور آگے پیچھے چکر لگائے، لیکن انہیں وہ جس طرح کی زمین کا جو نقشہ کھینچا گیا تھا ان کی کتابوں میں کہ وہ کس طرح کی زمین ہوگی، تو وہ مدینہ منورہ میں تھی۔
تو وہیں آ کر وہ اسی انتظار میں آباد ہو گئے کہ جو بھی نبی آئے گا وہ ہم ہی میں سے ہوگا، کیونکہ ان کا خیال یہی تھا کہ نبوت جو ہے یہ صرف بنی اسرائیل میں ہی ہے اور آخری نبی جو آئے گا وہ بھی ہم ہی میں سے ہوگا۔ تو اس لیے وہ یہاں آ کر آباد ہوئے تھے، لیکن جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان میں سے نہ ہوئے، وہ تو عربوں میں سے ہو گئے اور اولاد اسماعیل علیہ السلام میں سے آئے، تو جب انہوں نے اپنی نبوت کا دعویٰ کیا اور جب انہوں نے جا کے وہاں مدینہ میں بھی یہود و نصارہ سب کو دعوت و تبلیغ شروع کی، تو یہ یہودی بدبخت اس ضد میں، اس تکبر میں، اس غرور کی وجہ سے، ضد حسد کی وجہ سے کہ یہ نبی ہم میں سے کیوں نہیں ہوا، یہ اکڑ گئے، اڑ گئے اور ہمیشہ کے لیے جہنم کا ایندھن بن گئے۔ اور اتنے قبائل تھے، اتنی تعداد میں تھے، ہزاروں کی تعداد میں تھے، لیکن صرف 10 بندے یہودیوں کے تھے جو مسلمان جنہیں اسلام نصیب ہوا۔ یا ایھا الذین اوتوا الکتاب آمنوا بما نزلنا مصدقا لما معکم من قبل ان نطمس وجوہا فنردها على ادبارها او نلعنهم كما لعنا اصحاب السبت وكان امر اللہ مفعولا۔ اے اہل کتاب، جو کچھ ہم نے نازل فرمایا، جو اس کی تصدیق کرنے والا ہے جو تمہارے پاس ہے، اس پر ایمان لاؤ، اس سے پہلے کہ ہم چہرے بگاڑ دیں اور انہیں الٹا کر پیٹھ کی طرف کر دیں یا ان پر لعنت بھیجیں، جیسے ہم نے ہفتے کے دن والوں پر لعنت کی، اور ہے اللہ تعالیٰ کا کام کیا گیا۔ یعنی اگر اللہ چاہے تو تمہیں تمہارے کرتوتوں کی پاداش میں یہ سزا دے سکتا ہے، یعنی چہرے الٹے کر دے، جو بھی سزا دینا چاہے۔ اللہ کے لیے تو کوئی چیز ناممکن نہیں، کیونکہ اللہ کی ڈکشنری میں ناممکن کا لفظ ہی نہیں ہے۔ یہ قصہ سورۃ اعراف میں آئے گا، کچھ اشارہ پہلے بھی گزر چکا ہے، یعنی تم بھی ان کی طرح ملعون قرار پا سکتے ہو، یعنی جو اصحاب سبت کا قصہ ہے یہ آگے چل کر آئے گا سورۃ اعراف میں۔ یعنی جب وہ کسی بات کا حکم کر دے تو نہ کوئی اس کی مخالفت کر سکتا ہے اور نہ اسے روک ہی سکتا ہے، کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ جب کسی بات کا حکم دے دے، جو بھی چیز، جو بھی شریعت کسی بھی امت کے لیے نازل کر دے اور جس بھی حکم پر عمل کرنے کے لیے وہ کہہ دے، تو اللہ تعالیٰ کو کوئی نہ تو مشورہ دے سکتا ہے، نہ اسے کوئی روک سکتا ہے، کیونکہ وہی خالق ہے، مالک ہے، یہ ساری جو مشینری ہے اس کا مالک تو وہی ہے، تو ظاہر ہے حکم بھی اسی کا چلے گا۔ ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء ومن یشرک باللہ فقد افتری اثما عظیما۔ یقیناً اللہ تعالیٰ اپنے ساتھ شریک کیے جانے کو نہیں بخشتا اور اس کے سوا جسے چاہے بخش دیتا ہے، اور جو اللہ تعالیٰ کے ساتھ شریک مقرر کرے اس نے بہت بڑا گناہ اور بہتان باندھا۔ یعنی بخش دیتا ہے اور اپنے ساتھ جو شریک کرے اس کو تو معاف نہیں کرتا، اور باقی جسے بھی چاہے صرف شرک نہ کرتا ہو تو اللہ تعالیٰ اگر چاہے تو اس کو معاف کر دے، چاہے تو اس کے گناہوں کی سزا دے کر چھوڑ دے، لیکن یہ ہے کہ اس کو معاف ضرور کرے گا۔ یعنی ایسے گناہ جن سے مومن توبہ کیے بغیر مر جائیں، اللہ تعالیٰ اگر کسی کے لیے چاہے گا تو بغیر کسی قسم کی سزا دیے معاف بھی فرما دے گا، اور بہت سوں کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت پر معاف فرما دے گا، لیکن شرک کسی صورت میں معاف نہیں ہوگا۔ یہ بہت ہی یاد رکھنے والی بات ہے، اللہ تعالیٰ ہم سب کو شرک سے محفوظ رکھے۔ شرک کسی بھی صورت میں معاف نہیں ہوگا، کیونکہ مشرک پر اللہ تعالیٰ نے جنت کو حرام کر دیا ہے۔ دوسرے مقام پر فرمایا اسی بارے میں، ان الشرک لظلم عظیم، سورہ لقمان کے اندر یہ آیت ہے، یعنی شرک بہت بڑا ظلم ہے، یہ ظلم عظیم جس چیز کو سب سے بڑا ظلم قرار دیا گیا ہے وہ یہی شرک ہے۔ حدیث میں اسے سب سے بڑا گناہ قرار دیا گیا ہے، اور یہاں پر قرآن پاک میں بھی یہی ثابت ہو رہا ہے کہ یہ بڑا گناہ ہے۔ الاکبر الکبائر الشرک باللہ، یعنی حدیث میں کیا ہے کہ اکبر الکبائر الشرک باللہ، سب سے بڑا گناہ کیا ہے؟ اللہ کے ساتھ شریک بنانا، شریک ٹھہرانا اللہ کے۔ الم تر الی الذین یزکون انفسہم بل اللہ یزکی من یشاء ولا یظلمون فتیلا۔ کیا آپ نے انہیں نہیں دیکھا جو اپنی پاکیزگی اور ستائش خود کرتے ہیں، بلکہ اللہ تعالیٰ جسے چاہے پاکیزہ کرتا ہے، کسی پر ایک داغے کے برابر بھی ظلم نہیں کیا جائے گا۔ اس آیت کریمہ کی تفسیر یوں ہے کہ یہود اپنے منہ میاں مٹھو بنتے تھے، مثلا ہم اللہ کے بیٹے اور اس کے چہیتے ہیں وغیرہ وغیرہ۔ اللہ نے فرمایا تزکیہ کا اختیار بھی اللہ کو ہے اور اس کا علم بھی اسی کو ہے۔ فتیل
کھجور کی گٹھلی کے کٹاؤ پر جو دھاگے یا سوت کی طرح نکلتا یا دکھائی دیتا ہے، اس کو کہا جاتا ہے، یعنی اتنا سا ظلم بھی نہیں کیا جائے گا۔ انظر کیف یفترون علی اللہ الکذب وکفی بہ اسما مبینا۔ دیکھو یہ لوگ اللہ تعالیٰ پر کس طرح جھوٹ باندھتے ہیں اور یہ حرکت گناہ ہونے کے لیے کافی ہے، یعنی اللہ تعالیٰ پر جھوٹ باندھنا گناہ کے لیے یہ کافی ہے۔ یعنی مذکورہ دعوائے تزکیہ کر کے جو اپنے منہ میں یہ مٹھو بڑھنے والی بات ہے، یہ اسی کا تذکرہ ہو رہا ہے، یعنی ان کی یہ حرکت اپنی پاکیزگی کا ادعا ان کے جھوٹ افزا کے لیے کافی ہے۔ جو اپنی پاکیزگی کے وہ دعوے کرتے ہیں، یہ ان کے جھوٹ ہونے کے لیے کافی ہے، وہ خود کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے کوئی کسی قسم کی سند نہیں اتاری، اور نہ ہی کسی نبی نے یا موسیٰ علیہ السلام نے یا کسی اور نے یہ بات آگے پہنچائی ہے کہ یہ پاک صاف ہیں اور اللہ کے چہیتے ہیں۔ قرآن کریم کی اس آیت اور اس کے شان نزول کی روایات سے معلوم ہوا کہ ایک دوسرے کی مدح و توصیف بالخصوص تزکیہ نفوس کا دعویٰ کرنا صحیح اور جائز نہیں ہے۔ اس بات کو قرآن کریم کے دوسرے مقام پر اسی طرح فرمایا، فَلَا تُزَكُّوا أَنفُسَكُمْ هُوَ أَعْلَمُ بِمَا اتَّقَىٰ۔ اپنے نفسوں کی پاکیزگی اور ستائش مت کرو، اللہ تعالیٰ ہی جانتا ہے تم میں متقی کون ہے۔ حدیث میں ہے، حضرت مقداد رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں حکم دیا کہ ہم تعریف کرنے والوں کے چہروں پر مٹی ڈال دیں۔ ان نحس فی وجوہ المداحین التراب، صحیح مسلم کتاب الزہد۔ ایک اور حدیث میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک آدمی کو دوسرے آدمی کی تعریف کرتے ہوئے سنا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وَيَحَقُّ قَطِيتُ عَنَكَ صَاحِبَكَ، افسوس ہے تجھ پر تو نے اپنے ساتھی کی گردن کاٹ دی۔ پھر فرمایا کہ اگر تم میں سے کسی کو کسی کی لا محالہ تعریف کرنی ہی ہے تو اس طرح کہا کرے، میں اسے اس طرح گمان کرتا ہوں، اللہ پر کسی کا تزکیہ بیان نہ کرے۔ یعنی کسی پر یہ یقین کے ساتھ کسی کے منہ پر اگر کوئی اچھا ہے بھی ہے، نیک ہے، ہیں دنیا میں اللہ کے نیک بندے ہیں، مجاہد ہیں، حافظ قرآن لوگ ہیں، عالم ہیں، متقین ہیں، زاہدین ہیں، عابد ہیں، اللہ کی راہ میں فی سبیل اللہ خرچ کرنے والے ہیں، تو یہ ایک تو یہ چیز ہے کہ اگر اس طرح کسی بھی آدمی کی تعریف کرنی بھی ہو تو اس کے منہ پر تعریف نہیں کرنی چاہیے، جیسا کہ ابھی حدیث گزری ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک آدمی کی تعریف کرتے، اس کے منہ پر تعریف کرتے ہوئے سنا تو فرمایا کہ افسوس ہے کہ تو نے اپنے بھائی کی گردن کاٹ دی۔ مطلب یہ ہے کہ کیونکہ آپ جو بھی بندہ کوئی کام کر رہا ہے نیکی کا، اگر آپ اس کی تعریف شروع کر دیں گے اس کے منہ پر ہی، ہو سکتا ہے کہ شیطان اس کے دل میں یہ خیال ڈال دے کہ وہ ان سب میں بہت نیک ہے، اور وہ جیسا کہ یہود کا یہ خیال تھا کہ ہم اللہ کے چہیتے اور بخشے بخشائے ہیں، تو اس کے دل میں بھی یہ شیطان خیال ڈال سکتا ہے کہ وہ تو بہت نیک ہے اور اس پر تو آخرت میں کوئی سزا نہیں ہوگی، وہ تو بخشا بخشایا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو جنت ہی دے گا۔ تو اس طرح کا خیال جو ہے وہ ریاکاری اور خود فریبی ہے، تو اس سے بچنا چاہیے، اللہ تعالیٰ اس سے محفوظ رکھے۔ تو اس کے ساتھ ہی ہمارا آج کا سبق بھی پورا ہو گیا۔ یہ تھا ہمارا آج کا سبق آئیے قرآن پڑھے کے سلسلے میں۔ امید ہے آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ اگر ویڈیو اچھی لگے تو لائک، شیئر اور کمنٹ ضرور کیجیے گا، اور اگر آپ پہلی بار اس چینل پر تشریف لائے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر لیجیے اور گھنٹی کے بٹن کو دبا کر آل پر ضرور کلک کر لیجیے گا تاکہ ہر آنے والی ویڈیو آپ تک بر وقت پہنچتی رہے۔ آپ سب کے قیمتی وقت کا بہت بہت شکریہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔